اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نماز کوہ طور کے پہاڑ پر ادا ہوتی ہے۔ کہیں انسان خدا کو سننے جاتا ہے اور کبھی انسان خدا کو سنانے جاتا ہے۔ بے خبر انسان نہ سننے کی پہچان رکھتا ہے اور نہ سنانے کی۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم خاص اللہ کو سن رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم پیشوا سے سنتے ہیں تب ہم اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہدایت اور عمل جب نظر آنے لگیں تب اللہ کی رضا نظر آنے لگتی ہے۔ کبھی لوگ پہاڑوں پر اپنی نیاز رکھ کر آیا کرتے تھے تو خدا جس کو پسند کرتا تھا تو اس کی نیاز اٹھا لیتا تھا، اور جس کی نیاز پڑی رہتی تھی وہ یہ جان جاتا تھا کہ خدا مجھ سے ناراض ہے۔ یہ پہلے کی بات ہے۔ ہمارا مسلح کوہ طور کے پہاڑ پر ہی ہے، جسے وہاں موسیٰ اور اللہ آمنے سامنے تھے۔ اسی طرح آج ہر نمازی اپنے مسلح پر اللہ کے سامنے ہے۔ پرہیزگاروں کو اللہ امن میں داخل کرتا ہے اور منافقوں کو شر میں داخل کرتا ہے، اور اسی داخلے سے تم اپنی نماز کی پہچان کرو۔ قرآن پڑھنے والا اللہ کی چٹھی پڑھ رہا ہے، اور قرآن کو سننے والا اللہ کا حکم سن رہا ہے، اور جو کوئی انسان اس عمل میں داخل ہے وہی خدا سے ملنے والا ہے۔ جس طرح آپس کی ضرورتیں سمجھتے ہو اسی طرح خدا کے حکموں کو بھی سمجھنا ہوگا۔ غفلت کرنے والا عمل سے دور ہو جاتا ہے اور فکر کرنے والا عمل کے قریب ہو جاتا ہے۔ علم زبان کی خوراک ہے اور عمل وجود کی خوراک ہے۔ یہ خوراک جو کھائے گا وہی فائدہ اٹھائے گا۔ جو گھر میں نہ جائے تو اس کا گھر ویران ہو جاتا ہے، اور جو کام پر نہ جائے تو اس کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ جس نے قرآن کو نہیں کھولا اور نماز نہیں پڑھی تو اس کا اس میں کوئی حصہ نہیں، کہ وہ خدا کو سننا ہی نہیں چاہتا اور خدا بھی اسے سننا نہیں چاہتا۔ دین میں جب تک انسان حاضر ہوتا ہے تب تک وہ دیندار ہوتا ہے، اور جب حاضری چھوڑتا ہے تو اس کا دین اسے دور ہو جاتا ہے۔ اے اللہ، جس طرح آپ نے ہمیں یہ کلام عطا فرمایا ہے اسی طرح ہم سب کو اس پر خاص عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ آمین، آمین، ثم آمین۔